لاسٹ ویڈیو میں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ جو سانحہ ہوا جس میں بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہے، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو آفیشیل کلیم تھے اس میں بتایا گیا کہ 26 پاکستانیوں کی جان گئی، 33 ملیٹنٹس کو ہم نے مارا۔ اس کے بعد جو میں نے ویڈیو بنائی تو ایک رسپانس یہ آیا کہ آپ نے بی ایل اے کی بات تو کر لی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بی ایل اے کر کیا رہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ وجوہات کیا تھیں بی ایل اے کے بننے کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ڈیپریویشن کیا ہے بلوچ عوام کی۔ تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جو سلوشن آپ مانگ رہے ہیں، یہ کیا آج کل کا واقعہ جو 80 سال کا پیچھے راٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ 20 منٹ کی کامنٹری میں یہ ایکسپلین کرنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک مسئلہ حل کر کے آپ کو دے دیا جائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ 6 ویڈیوز اس پہ پہلے بنا چکا ہوں جس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان کی تاریخ، وہاں پر ہونے والی زیادتیاں جو لوگوں کے ساتھ ہوئیں ان ٹرمز آف ریسورس ڈسٹریبیوشن، ڈسپیرٹی ان پولیٹیکل آرڈر، ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر جو ایک عام عوام کی سوشیو اکنامک کنڈیشن ہے، وہاں جو پروجیکٹس کے تھرو ایکسپلائٹیشن کی گئی، ہسٹری میں ملٹری آپریشن کیے گئے، سیاسی طور پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، کوئی ایک ایشو مسنگ پرسن انکلوڈڈ آپ بتا دیجیے جو ڈسکس نہ ہوا ہو۔ لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد عوام کی میموری بہت ہی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، تو تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے آپ کے لیے ریفریز بھی کر دیتا ہوں جو ہم پہلے بول چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر بول کے نیشنل میموری کو ری انویگریٹ کرنے کی یہ کوشش کر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دراصل بی ایل اے از ناٹ دی اونلی ایشو کمنگ آؤٹ آف بلوچستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ہتھیار اٹھا لیے ہیں نا، جنہوں نے ابھی ہتھیار نہیں اٹھائے وہ کیا فیس کر رہے ہیں اور کیسے یہاں تک حالات اس نہج کو پہنچے کہ یہ سب ہوا۔ تو اس سے پہلے پچھلے 3-4 روز میں کیا ہوا ذرا یہ بھی سن لیں۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اس کے بعد کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، تو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ 3-4 دنوں کی بریکٹ کے اندر 59 اٹیکس تقریباً رپورٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کہ ہوتے ہیں، اور یہ 60 گھنٹے کے دورانیے کے درمیان ہوئے ہیں، یعنی کہ 2.5 دنوں کے اندر۔ اس کے علاوہ تقریباً 18 سے 19 ڈیتھس کلیم کی جاتی ہیں ان واقعات میں ہوئی ہیں۔ 23 ڈسٹرکٹس میں یہ مختلف نوعیت کے حملے ہوئے ہیں، اور نوشکی کے اندر ہونے والا اٹیک سب سے پرومیننٹ ہے۔ 16 مارچ کو نوشکی کا RCD ہائی وے، اس پر ایک 8 بسز پر مشتمل کانوائے جا رہا ہوتا ہے جس میں پاک فوج کے اہلکار موجود تھے۔ کوئٹہ سے تفتان کی طرف یہ بسز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، بی ایل اے راستے میں ان کو انٹرسیپٹ کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے، ویڈیوز جاری بھی کرتی ہے، بم سے اڑاتی ہے بسوں کو، اور اس کے بعد میں یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے 90 پاکستانی فوجی اہلکاروں کو جان سے مار دیا ہے۔ گورنمنٹ سائٹ سے کلیم کیا جاتا ہے کہ 5 کیجولٹیز ہوئی ہیں جس میں 3 فوجی 2 سویلینز ہیں۔ ایک اور اس نوعیت کا واقعہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے عین 2-3 دن بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھی یہ کلیم کیا تھا گورنمنٹ نے کہ 26 کیجولٹیز ہوئی ہیں، بی ایل اے کلیم کرتی ہے ہم نے سینکڑوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا ڈفرینشیل دکھائی دیتا ہے آپ کو۔ اور کوئٹہ میں کچھ سورسز کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تابوت انہوں نے آتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں پہ۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ اگر آپ نے دیکھا ہو یا ان کا جو بیان تھا، انہوں نے کہا کہ اب حالات ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں، یا اس کے علاوہ اب ان کو کوئی امید نہیں ہے، یا ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اب یہ چیزیں بیانڈ کنٹرول چلی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اٹس ویری کلوز ٹو ریالٹی، کیونکہ وہ خود وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں نا۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی ڈسٹرکٹ میں رٹ ہی برقرار اس طرح سے نہیں رہی کہ صوبائی وزراء کو بھی چیک پوسٹ پہ روک کے تلاشیاں لی جا رہی ہیں ان کی طرف سے، تو حالات بہت ہی خراب ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو میں نے انڈیکس کی رپورٹ آپ سے شیئر کی تھی، گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی، وہ بھی آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھ لی ہوگی۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں جس میں JUI فے کے عبدالباقی نورزئی، ان کو گن ڈاؤن کیا جاتا ہے کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک رات پہلے۔ مفتی منیر شاکر جو کہ بڑے فائر برانڈ سپیکر تھے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ اسپیچز سنا کرتے تھے لوگ ان کی، پشاور میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، مسجد کے باہر دھماکہ ہوا، ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے علاوہ خراسان ڈائری یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ جہلم کا علاقہ دینا، وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے، جماعت الدعوہ سے ایسوسیٹڈ 1 یا 2 پرسنالٹیز انکنفرمڈ ہیں، ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ نعیم الرحمان نامی شخص ایلیجڈلی جان کی بازی ہار جاتا ہے، جس کو ابو کتال بھی بولا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے۔ مین اسٹریم میڈیا میں کوئی کنفرمیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، خراسان ڈائری کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو کہا یہ گیا کہ حافظ سعید کے بڑے کلوز ایٹ کو ٹارگٹ کر دیا گیا اور اس میں را انوالو ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے مختلف رینج آف واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں جس میں یہ جو لہر ہے ساری وائلنس کی، یہ محدود نہیں ہے ایک پرسنالٹی تک یا پھر ایک آؤٹ فٹ تک، ایک صوبے تک، ایک شہر تک۔ لیکن اس میں اسپیسیفکلی جو بلوچستان کے ایشو کی بات تھی جس میں یہ کہا گیا کہ بی ایل اے کو کرش تو آپ کر دیں، بے شک ملٹری سلوشن کی تو آپ باتیں کر لیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا، اب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ مجھے پیسمزم اسی لیے ہے کہ جب ہتھیار ایک آرگنائزیشن نے اٹھا لیے ہیں اور وہاں پر پیسفل کنڈیشنز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو ہم کتنی ریسٹرکچرنگ یا ری بلڈنگ کر لیں گے؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ جواب آپ دیجئے۔ لیکن جس طرح سے پہلے بھی میں ڈیپریویشن کی تاریخ اور سپریشن کی تاریخ بلوچستان کی ایک پوری ویڈیو میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ خان کلات 1300 کلو
سونا پاکستان کی اسٹیٹ کو بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے احمد یار خان دیتے ہیں. جناح صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد میں وہ اسکیپٹک ہو جاتے ہیں. مارچ 1948 میں پسنی جیونی اور تربت میں آپریشن کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بریفلی ٹائم لائن بتا رہا ہوں کہ یہاں تک یہ حالات اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ آج سے یہ ملیٹنسی ہے تو یہ پہلے روز سے, لیکن اب اس کا جواز بڑھ چکا ہے. اس کے بعد میں کھاران, لسبیلا, مکران جو 3 جگہیں تھیں, ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, ایشو تھا کلات اسٹیٹ کا. اس پہ میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ پرنسلی افیئر یعقوب بنگش کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آزاد ریاستیں بلوچستان بنی اور کس طرح سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا. پڑھ سکتے ہیں. اس ایکسیشن ڈاکیومنٹ کے سائن ہونے کے فوراً بعد پرنس کریم, جو کہ خان کلات کے اپنے بھائی تھے, ہتھیار اٹھا لیتے ہیں 1948 میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ, ان کو مارا جاتا ہے. تو پہلے روز سے ہی ایک ریزسٹنس پاکستان کو درپیش تھی وہاں سے. نواب نوروز خان نے دودا خان کے تھرو جو ان کو ایک پیغام ملا تھا کہ ایوب خان کی رجیم کہہ رہی ہے پہاڑوں سے اتر آئیں, ایک ہی دن میں ان کے سارے ساتھیوں کو حیدرآباد جیل میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. اس کا بھی میں آپ کو پورا کانٹیکسٹ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس سے بھی گریونسز میں اضافہ ہوتا ہے. 1962 کی پراری موومنٹ کا بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ 7 سال تک 62 سے 69 تک یہ موومنٹ چلتی ہے, جس میں شیر محمد مری ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, اس کو کرش کیا جاتا ہے. پھر ماشاءاللہ جمہوریت کے چیمپئن بھٹو صاحب آ جاتے ہیں, اور 73 کے اندر سردار عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو, ان 2 لوگوں کے پاس اہم عہدے ہوتے ہیں بلوچستان کے, جو کہ کسی حد تک عوام میں اپنی روٹس رکھنے والے لیڈران تھے. وہ آج کل سرفراز بگٹی کی طرح یا باب پارٹی کی طرح یا عبد القدوس بزنجو کی طرح کے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ان کو بھٹو صاحب آ کے سیک کر دیتے ہیں کہ آپ نکلیں, سامان اٹھائیں اور جائیں یہاں سے. ٹھیک ہے, تو جب وہ ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا آپ نے, اور بعد میں بھٹو صاحب نے ملٹری آپریشن کال کر دیا, تو وہاں سے بھی پھر یہ ڈکلائن انٹینسیفائی ہونا شروع ہو گیا تھا. ضیاء الحق صاحب کے 20 سال میں ریلیٹیو پیس, میں کہوں گا ایبسولوٹ پیس نہیں, ریلیٹیو پیس رہا وہاں پر. ٹھیک ہے, لیکن اس ساری سچویشن میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا نا کہ سارا وائلنس جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ رائٹس ایسوسیٹڈ ہے, تو ایسا اسی لیے نہیں ہے کہ پہلے روز سے بہت سے ایلیمنٹس بلوچستان کے اندر یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس الائنس کو جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہماری آزاد ریاستوں کی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے برٹش گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوا کرتی تھی کہ وہاں پہ پپٹس کو رول کروانا ہے, آرٹیفیشل سپرفیشل رول رکھنا ہے, انڈائریکٹ رول رکھنا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی اپروچ تھی وہ برٹش گورنمنٹ کی پورے بھارت کے اندر, پورے بر صغیر کے اندر, پورے اس وقت کے ہندوستان کے اندر صرف یہ تھی کہ اگر سڑک بنانی ہے, ٹرین بنانی ہے, ریل کی پٹڑی بچھانی ہے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کرنا ہے, تو وہ صرف ایک وجہ سے کہ وہاں سے ریسورس نکال لیا جائے. دریائے سندھ پہ جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا, جو کنالز بن رہی ہیں, یہ بھی برٹش گورنمنٹ کی کنٹینویشن ہے پالیسی کی. بلوچستان کے اندر آج بھی جتنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اناؤنس ہوتی ہے اس کا صرف ایک لینز ہوتا ہے, جیو پولیٹیکل سیکیورٹی. وہ صرف اسی لیے نہیں ہوتا کہ ایک عام بلوچ یا بلوچستان میں رہنے والے پشتون کی زندگی آسان کی جائے, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کنوینس آف را مٹیریل آسان ہو جائے. دنیا کے بہترین گیس کے, اس کے علاوہ کوئلے کے ذخائر وہاں پر موجود تھے, جب سے ہمیں ملے تو ہمارے منہ میں پانی آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے ہم نے جس طرح سے وہاں کی ڈیولپمنٹ کو لیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایگریویٹ یہ سینٹیمنٹ کیسے ہوا, کریٹ نہیں, کریٹ یہ پہلے روز سے کرتا ہے. 1948 سے یہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ارلی 50s میں جھنڈا اتار دیا تھا وہاں پہ پاکستان کا, جس کے بعد ملٹری آپریشن کرنا پڑا تھا. اور ایک تو پہلے سوشو اکنامک کنڈیشن کی ذرا آپ کو رودات سنا دیں, اس پہ میں پوری ویڈیو کر چکا ہوں, دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی گولڈ فش کی میموری ہے, جو سمجھتے ہیں کہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ BLA کو کرش کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. 85% بلوچستان کے شہریوں کا کلین ڈرنکنگ کا ایکسیس ہی نہیں ہے, صاف پانی پینے کا نہیں ہے 85% بلوچستان کے عوام کے پاس. ٹھیک ہے, یونیسیف کی رپورٹ کہتی ہے 70% وہ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے بلوچستان میں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 70% پاپولیشن آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان بلوچستان. 47% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے, غذا نہیں ملتی پوری کا جسم توانائی حاصل کر سکے. اس کے علاوہ 425